أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما للذين كفروا قبلك مهطعين آیت نمبر 36 سورہ معارج۔ کافروں کے احوال ذکر کیے جا رہے ہیں۔ فما للذین کفروا، پھر کیا ہو گیا ان کافروں کو، قبلک، آپ کی طرف آتے ہیں، مہطعین، دوڑتے ہوئے، عین الیمین، دائیں طرف سے، وعین الشمال، اور بائیں طرف سے، عزین، گرو در گرو، ایطمع کل امرئ منہم، کیا طمع رکھتا ہے ان میں سے ہر شخص، ان یدخلا، کہ وہ داخل ہو جائے گا، جنت نعیم، نعمت کے باغ میں، کلا، ہرگز نہیں، انا خلقناہم، ہم نے ان کو بنایا ہے، مما، اس چیز سے، یعلمون، جس کو یہ خود بھی جانتے ہیں، فلا اقسم، تو میں قسم کھاتا ہوں، برب المشارق، مشرقوں کے رب کی، والمغارب، اور مغربوں کے رب کی، انا لقادرون، ہم اس چیز کی طاقت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، ہم ایسا کر سکتے ہیں، اعلیٰ، یہ کہ ان نبدل، ہم بدل کر لے آئیں، خیرا منہم، ان سے بہتر، وما نحن بمسبوقین، اور یہ ہمارے قابو سے نکل نہیں سکتے، فذرہم، پس چھوڑ دیجئے ان کو، یخوضوا، کہ وہ باتیں بناتے رہیں، ویلعبوا، اور اپنے کھیل میں مصروف رہیں، حتی یلاقوا، یہاں تک کہ وہ مل جائیں، یومہم الذی، اپنے اس دن میں، یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، تو ان کو چھوڑ دیجئے کہ وہ باتیں بنائیں اور کھیلیں یہاں تک کہ مل جائیں اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یوم یخرجون، وہ دن کہ جس دن نکل پڑیں گے، من الاجداث سے، اپنی قبروں سے، سراعا، دوڑتے ہوئے، کأنہم الی نصب، جیسے کہ کسی نشان کی طرف، کسی پرستشگاہ کی طرف، یوفضون، دوڑے ہوئے جاتے ہیں، خاشعتن، جھکی ہوئی ہیں، ابصارہم، ان کی آنکھیں، ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چڑھی ہوئی ہے، ذالک الیوم الذی، یہ وہ دن ہے، کانوا یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ کفار کا ذکر کیا جا رہا ہے، منکرین کا، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، اور آپ جو حق کے مضامین بیان کرتے ہیں ان کی تکذیب کرنے کے لیے یہ دائیں بائیں سے دوڑ دوڑ کر آتے ہیں، جماعتیں بنا بنا کر آتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا، جو مضامین برحق آپ بیان کرتے ہیں یہ ان کی تصدیق کے لیے اکٹھے ہو کر آتے، یہ گروہ در گروہ آتے آپ کے پاس، لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا، اس کلام کی تصدیق ہوتی، ان باتوں کی تصدیق ہوتی جو آپ من جانب اللہ کی جانب سے لے کر آئے ہیں۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے، یہ لوگ متفق ہو کر آتے ہیں آپ کے پاس، گروہ در گروہ آتے ہیں، لمبی لمبی جماعتیں بنا کر آتے ہیں، اور ان کی غرض کیا ہے کہ ان مضامین کی تکذیب کر سکیں اور ان کا استہزاء کر سکیں جو آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، یا جو مضامین آپ کے پاس آئے۔ جیسے عرب کے کافروں کی یہ عادتیں تھیں کہ وہ آپ کی نبوت کی خبر سن سن کر اسی غرض سے آتے، اسلام کو باطل سمجھتے، خود کو حق پر سمجھتے تھے، اور حق ہونے پر ان کو بھی پتا تھا کہ انسان جب حق پر ہو تو جنت میں جا سکتا ہے، اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بھی سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ اگر ہم اپنے رب کے پاس کبھی چلے بھی جائیں تو ہمیں وہاں پر بھلائیاں ہی ملیں گی۔ تو اللہ نے فرمایا کیا ان میں سے ہر شخص اس چیز کی ہوس رکھتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ جب ایک انسان سارے کام جہنمیوں والے کرے تو وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ اور جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلے ضروری کام ان مضامین کو ماننا تھا، ان باتوں کو ماننا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرائے، اور یہ لوگ ان کی تکذیب کرتے، اور صرف ان مضامین کی ہی تکذیب نہیں کرتے تھے، قیامت کو بھی نہیں مانتے تھے،
اور کہتے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا دن آئے جس میں مردوں کو زندہ کیا جائے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ان کو واپس زندہ کیا جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس بات کو محال سمجھنا خود بے وقوفی ہے، کیونکہ ہم نے ان کو ایک ایسی چیز سے پیدا کیا ہے جن کے بارے میں یہ لوگ خود بھی جانتے ہیں کہ انسان کو نطفے سے بنایا گیا، اور نطفے سے انسان بننے تک جتنے مراحل ہیں اور یہ کام جتنا مشکل اور ناممکن ہے، اگر وہ اللہ اس کام کو کر سکتے ہیں تو مرے ہوئے انسان کے صرف اجزاء اکٹھے کرنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اجزاء سے میت بننا یہ مشکل نہیں بنسبت نطفے سے انسان بننا۔ تو کہا کہ وہ اجزاء جن میں پہلے سے ایک دفعہ زندگی موجود رہ چکی، دوبارہ اس میں زندگی ڈالنا کوئی بڑی بات نہیں۔ پھر ان کے لیے اس بات کو ذکر کیا کہ یہ جو قیامت کو دور سمجھتے ہیں اور ناممکن اور محال سمجھتے ہیں، تو فرمایا کہ فلا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی، وہ اس بات پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس بات پر قادر ہوں کہ دنیا ہی میں ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آؤں۔ میں اس بات پر قادر ہوں کہ یہ لوگ جو نافرمان ہیں، میں دنیا میں ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آؤں، اور اس بات سے میں عاجز نہیں۔ تو جب میں ایک ایسی مخلوق کو بنا سکتا ہوں جن میں ان سے زیادہ بہترین صفات پائے جائیں، اور ان سے زیادہ وہ ہوشیار ہوں، ان سے زیادہ معاملات کو سمجھنے والے ہوں، جن میں صفات ان سے زیادہ ہوں، اگر ایسی مخلوق مجھے پیدا کرنی پڑے جب میں اس کو بنا سکتا ہوں، تو تم جیسے انسان جس کو میں پہلے بنا چکا اس کا دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور وہ اتنا بڑا رب ہے کہ مشرق مغرب سب اسی کے حکم کے تابع۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ اتنی باتوں کے باوجود بھی اپنے ان کاموں سے باز نہیں آ رہے، لہٰذا ان کو ان کے شغل میلے میں مصروف رہنے دیجیے، اور یہاں تک کہ ان کو وہ دن نظر آ جائے جس کا بار بار ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ جس دن وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ایسے دوڑیں گے میدان محشر کی طرف، جیسے گویا کہ اپنی کسی پرستشگاہ کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور اب جب دیکھیں گے کہ وہ چیز جس سے دنیا میں ڈرایا جاتا تھا، جس کے لیے دنیا میں تیاری کی مہلت ملی تھی، جس کے لیے دنیا میں بار بار کہا جا رہا تھا وہ دن برحق ہے، وہ دن آ کر رہے گا، اب وہ دن آ گیا اپنی آنکھوں کے سامنے، تو جھٹلانے والوں کے لیے شرمندگی ہوگی۔ جیسے دنیا میں اگر ہم کسی بات پر کسی سے کوئی بحث کریں، مباحثہ کریں، اور اگلا بندہ بات نہ مان رہا ہو، لیکن جس وقت بھی اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ باطل پر تھا تو پھر وہ شرمندہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر اس وقت شرمندگی کا فائدہ نہیں۔ تو ایسے ہی یہ لوگ جو قیامت کو جھٹلا رہے تھے، جب وہ دیکھیں گے کہ وہ قیامت ہے جس کو ہم جھٹلاتے تھے اور جس کے بارے میں دنیا میں ہم نے طرح طرح سے مذاق کیے اور اللہ کے سچے انبیاء کو ہم نے جھٹلایا، آج وہ چیز ہمارے سامنے بالکل واضح آ گئی ہے، تو ہمارے شرمندگی کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی، کیونکہ یہ وہ دن آ گیا ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے حالات سے اپنے فضل و کرم کے ذریعے محفوظ رکھے اور قیامت کے دن کی ذلت اور شرمندگی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے احکامات ہم تک پہنچتے ہیں، چاہے وہ انبیاء کے ذریعے سے پہنچے، چاہے کتاب کے ذریعے سے پہنچے، چاہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے سے پہنچے، جب بھی ہمارے پاس کوئی حکم آ جائے اور ہمیں اطلاع مل جائے یہ حکم اللہ کا ہے، تو اس میں باتیں اور نقص نہیں، ٹال مٹول نہیں، بلکہ اس چیز کا پہلا تقاضا اس پر عمل کرنا۔ یہ کام اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے آیا، تو اس کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ اب اس پر عمل کر لیا جائے، اس میں سوال و جواب نہ کیے جائیں۔ جیسے ہمیں
شریعت کا کوئی حکم پتہ چلے، دین کا کوئی رکن پتہ چلے، اب ہمیں پہلے سے وہ پتہ نہیں ہوتا تو ہم اپنی غلطی نہیں مانتے کہ ہاں یہ دین کا تو حکم تھا، ہمیں معلوم نہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، ہمیں تو نہیں پتا تھا، یہ تو بیچ میں نئی بات آ گئی. تب یہ نئی بات نہیں ہوتی، ہمیں بعد میں پتا چلا ہوتا ہے. تو جہاں کہیں دین کا حکم آ جائے، وہاں اپنی مرضی انسان کے ختم ہو، وہاں اللہ کی رضامندی میں سر کو جھکا دینا. یہ انسان کی سب سے بڑی بندگی ہے کہ اس رب کے آگے اپنے سر کو جھکا دے جس نے اسے بنایا. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے میں تم سے بہترین مخلوق لانے پر قادر ہوں. جیسے کہ سورہ بقرہ کے اندر بھی یہی مضمون ذکر کیا گیا کہ اگر یہ کافر لوگ یا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے میں اپنی محبت کو مکمل جگہ نہیں دے رہے، یا وہ لوگ جو اللہ کی رضامندی میں راضی نہیں، یا وہ لوگ جو اللہ کے احکامات پر اپنے گھروں سے نکل کر اس کے لیے جہاد نہیں کرتے، اگر یہ لوگ ایسے ہی رہیں گے تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ایک ایسی قوم لے آئے گا جو ایسی صفات والی ہے کہ اللہ خود ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ لوگ اللہ سے محبت کرنے والے. تو ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ جہاں کہیں شریعت کا حکم آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، پھر ہماری مرضی ختم ہو، پھر ہم بیچ میں ٹال مٹول اور بات نہ کریں، پھر ہم اس کے اوپر 100% عمل کرنے والے ہوں اور اپنی زندگی کو اس طرح سے اللہ کی تابعداری میں گزارنے والے ہوں. کیونکہ جتنے لوگ دین کے بارے میں سوال و جواب کرتے ہوئے دنیا سے گزر گئے، قرآن کریم کے اندر مثالیں موجود ہیں کہ وہ ناکام رہے، کامیاب نہیں ہوئے. اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی مرضی پہ سر جھکا دیا، وہ ایسے کامیاب ہیں جن کی کامیابی کی مثالیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نافرمانوں کو جگہ جگہ دے رہے ہیں. اللہ کریم ہمیں اپنے خاص فضل و کرم سے اپنے فرمانبردار اور اپنے بہترین لوگوں میں شامل رکھے، ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں، اپنے فضل و کرم کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے اعمال تو اس چیز کے قابل ہرگز بھی نہیں ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.